الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم الحدیث، وہ مشہور کتابیں جو علم اصول حدیث میں لکھی گئی ہیں ان کی گفتگو چل رہی ہے۔ 7 کتابوں کے نام مع مصنفین، مع تاریخ وفات آپ پڑھ چکی ہے، اور مختصر انداز میں مصنفین کا کیا طرز تالیف و تصنیف رہا ہے وہ بھی مصنف نے بتایا کہ کس کتاب میں کیا خوبی ہے کیا کمی ہے، بتایا کہ نہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 8ویں کتاب سے شروع کریں گے۔ 8ویں کتاب کون سی ہے؟ علوم الحدیث، اور یہ علم اصول حدیث میں لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ آج تک ابتدا سے لے کر آج تک جتنی بھی علم اصول حدیث میں کتابیں لکھی گئی ہیں، علوم حدیث جو کتاب ہے یہ سب سے زیادہ مشہور ہوئی اور سب سے زیادہ لوگوں نے اس پر کام کیا ہے۔ دیکھیے، آپ پڑھیں گے تو خود اندازہ ہوگا مصنف کون ہے، کس نے لکھا اس کتاب کو۔ صنفہ ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشہرزوری المشہور بابن صلاح۔ اس کتاب کو ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشہرزوری نے تصنیف فرمایا، جو ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے، المتوفى سنة 43 و 600 للہجرہ، جن کی تاریخ وفات 643 ہجری ہے۔ وکتابہ ھذا مشہور بین الناس بمقدمۃ ابن صلاح، اور ان کی یہ کتاب لوگوں کے درمیان مشہور ہے مقدمہ ابن صلاح سے۔ کس نام سے مشہور ہے؟ مقدمہ ابن صلاح۔ حالانکہ کتاب کا نام کیا ہے؟ علوم الحدیث، لیکن مشہور ہے مقدمہ ابن صلاح سے، ابن صلاح کا مقدمہ۔ اب اوصاف بیان کر رہے ہیں، دیکھیں اس کتاب کے۔ وَهُوَ مِنْ أَجْوَدِ الْكُتُبِ فِي الْمُصْطَلَح، یہ کتاب علم اصول حدیث میں لکھی جانے والی کتابوں میں سے سب سے زیادہ عمدہ ہے۔ اجود، عمدہ، سب سے زیادہ عمدہ، اس میں تفضیل ہے، بہت زیادہ عمدہ، سب سے عمدہ۔ وَهُوَ مِنْ أَجْوَدِ الْكُتُبِ فِي الْمُصْطَلَح، اور یہ مقدمہ اور یہ کتاب علوم الحدیث علم اصول حدیث میں لکھی جانے والی کتابوں میں سے سب سے زیادہ عمدہ ہے۔ جمع فیہ مؤلف ما تفرق فی غیرہ من کتب الخطیب ومن تقدمہ، اس میں کیا جمع کیا ہے مصنف علیہ رحمہ نے، کہاں سے لکھا ہے، کیا کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ جمع فیہ مؤلفہ، اس کتاب کے مؤلف نے ان تمام ابحاث کو جمع کیا ہے جو خطیب بغدادی کی مختلف کتابوں اور خطیب بغدادی سے جو پہلے کے علماء تھے ان کی کتابوں میں جو بحثیں، جو باتیں بکھری ہوئی تھی، ان کو اس کتاب کے مؤلف نے اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ سمجھے؟ تو اس کتاب کے مؤلف نے ان تمام ابحاث کو جمع کیا ہے جو خطیب بغدادی کی کتابوں اور جو خود ان سے پہلے علماء مصنفین کی کتابوں میں جو چیزیں بکھری ہوئی تھی، تفرقہ، جو چیزیں بکھری ہوئی تھی، ان بحثوں کو، ان باتوں کو امام ابن صلاح نے اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ صحیح ہے؟ ایک بار اور دیکھو،
یہ کتاب علم اصول حدیث میں لکھی جانے والی کتابوں میں سے سب سے زیادہ عمدہ ہے۔ اس میں امام ابن صلاح نے امام خطیب بغدادی کی کتابوں اور ان سے پہلے علماء کی کتابوں میں جو چیزیں بکھری ہوئی تھیں ان چیزوں کو اس میں جمع کیا۔ فَكَانَ كِتَابًا حَافِلًا بِالْفَوَائِدِ، تو یہ ایسی کتاب ہے حافلاً بالفوائد جو فوائد سے بھری ہوئی ہے۔ فَكَانَ كِتَابًا حَافِلًا بِالْفَوَائِد، تو ایک کتاب ایسی ہے جو فوائد سے بھری ہوئی ہے، یا بس یہ ایسی کتاب ہو گئی جو فوائد کو لیے ہوئے ہے، فوائد کو اٹھائے ہوئے، فوائد سے بھری ہوئی ہے۔ تو آسان ترجمہ کیا کریں گے؟ بس یہ کتاب فوائد سے بھری ہوئی ہے، لیکن انہوں نے بھی کچھ خامی چھوڑ دی۔ صحیح ہے نا؟ ابھی تک کچھ نہ کچھ خامیاں رہی نا، تو اس میں بھی جو ہے کچھ خامی رہی۔ وہ کیا رہی خامی؟ بتا رہے ہیں لَكِنَّهُ لَمْ يُرَتِّبْهُ عَلَى الْوَضْعِ الْمُنَاسِبِ، لیکن ابن صلاح نے اپنی اس کتاب کو مناسب وضع پر، مناسب طریقے پر مرتب نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنی اس کتاب کو مناسب وضع پر مرتب نہیں کیا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَمْلَاهُ شَيْئًا فَشَيْئًا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی کبھی دھیرے دھیرے وقفے کے ساتھ اس کتاب کا املا کرایا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ املا کرایا جاتا تھا، یعنی وہ جو عالم ہوتے وہ بولتے اور جو ان کے شاگرد وغیرہ ہوتے وہ لکھتے تھے۔ تو امام ابن صلاح یہ بہت بڑے امام، اپنے وقت کے بڑے جید عالم تھے، تو مدرسے میں خدمت انجام دیتے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو اور بھی ذمہ داریاں تھیں، اس وجہ سے ان کو اتنا وقت نہ مل پایا کہ یہ یک بارگی یا صرف اسی کتاب پر لگ جاتے اور اس کتاب کو یک بارگی جو جمع کرتے، ان کو اتنا وقت نہ مل پایا۔ صحیح ہے؟ تو جیسے جب ان کو وقت ملتا تبھی جو ہے اس کتاب کا املا کرواتے، تو اس وجہ سے کیا ہوئی؟ ترتیب مناسب نہ رہی۔ سمجھے بات؟ لَكِنَّهُ لَمْ يُرَتِّبْ عَلَى الْوَضْعِ الْمُنَاسِبِ، لیکن انہوں نے اس کتاب کو مناسب وضع پر مرتب نہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کتاب کا املا کروایا دھیرے دھیرے۔ وَهُوَ مَا هَذَا عُمْدَةٌ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، لیکن یہ کتاب اس کے باوجود عمدہ ہے ان علماء کی کتابوں سے جو ان کے بعد آئے، فَكَمْ مِنْ مُخْتَصِرٍ لَهُ وَنَادِمٍ وَمَعَارِضٍ لَهُ وَمُنْتَصِرٍ۔ فَكَمْ مِنْ مُخْتَصِرٍ لَهُ، تو کتنے ہی اس کتاب کا اختصار کرنے والے ہیں، تو کتنے ہی لوگوں نے اس کتاب کا اختصار کیا، ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ تو فَكَمْ مِنْ مُخْتَصِرٍ لَهُ، تو کتنے ہی لوگ اس کتاب کا اختصار کرنے والے ہیں، اور کتنے ہی اس کتاب کو نظم میں ڈھالنے والے ہیں، وہ معارض لَهُ، اور کتنے ہی اس کے مخالف ہیں، اور منتصرین، اور کتنے ہی اس کتاب کی تائید کرنے والے، دفاع کرنے والے ہیں۔ یا تو کتنے ہی لوگ اس کتاب کا اختصار کرنے والے ہوئے، اور کتنے ہی اس کو نظم میں پیش کرنے والے ہوئے، اور کتنے لوگ کتنے ہی اس سے اختلاف کرنے والے ہوئے، اور کتنے ہی اس کی تائید کرنے والے ہوئے اور اس کی مدد کرنے والے ہوئے۔ سمجھے بات؟ یعنی ہر اعتبار سے جو ہے اس پر بحث کی گئی۔ بعض لوگوں نے ابن صلاح کی جو کتاب علوم حدیث ہے، جو مقدمہ ابن صلاح سے مشہور ہے، اس کا اختصار کیا، اور بعض نے کیا ہے اشعار کی شکل میں اس کو جو ہے ڈھال دیا، ٹھیک ہے نا، اور
بعض نے جو ہے ظاہر بات ہے ہر دور میں آپ کتنا بھی اچھا کام کر لو مخالف کچھ رہتے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے کیا ہے معارض اس کی مخالفت بھی کی اور اس کے جو ہے خلاف بھی ہو گئے، اور نہ جانے کتنے لوگوں نے جو ہے اس کی تائید کی کہ ہاں ابن صلاح نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے۔ صحیح ہے نا؟ بات سمجھے؟ ایک بار اور دیکھیے، ان کی یہ کتاب لوگوں کے درمیان مقدمہ ابن صلاح سے مشہور ہے، اور یہ کتاب علم اصول حدیث میں لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ عمدہ ہے۔ اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے یا اس کتاب کے مؤلف نے ان چیزوں کو جمع کیا جو بکھری ہوئی تھیں خطیب بغدادی کی مختلف کتابوں اور ان سے پہلے علماء کی کتابوں میں۔ صحیح ہے؟ تو یہ کتاب فوائد سے بھری ہوئی ہے، پس یہ کتاب فوائد سے بھری ہوئی ہے، لیکن ابن صلاح نے اپنی اس کتاب کو مناسب وضع پر مرتب نہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کتاب کا دھیرے دھیرے املا کروایا، لیکن یہ کتاب اس کے باوجود اس کے بعد آنے والے علماء سے زیادہ عمدہ ہے، لیکن یہ کتاب اس کے باوجود عمدہ ہے ان لوگوں کی کتابوں سے، ان علماء کی کتابوں سے جو ان کے بعد آئے۔ تو کتنے ہی اس کتاب کا اختصار کرنے والے ہوئے اور کتنے ہی لوگ اس کتاب کو نظم میں ڈھالنے والے ہوئے اور کتنے ہی لوگ اس کی مخالفت کرنے والے ہوئے اور کتنے ہی لوگ اس کا دفاع اور اس کی مدد کرنے والے ہوئے۔ صحیح ہے؟ التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر والنذیر، دیکھیں نام دیکھیے، کیا نام ہے؟ بولو ایک بار، التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر والنذیر۔ کتنا اچھا نام رکھا ہے، التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر والبشیر النذیر۔ التقریب اور تیسیر، بشیر، نذیر، نبی کی سنتوں کو معرفت کے لیے، یعنی وہ کتاب جو قریب کرنے والی ہے اور آسان کرنے والی ہے کس چیز کو؟ نبی کریم علیہ السلام جو کہ بشیر و نذیر ہیں، آپ کی سنتوں کی معرفت کو آسان اور قریب کرنے والی ہے۔ اس کو کس نے لکھا؟ صنفہ محی الدین یحییٰ بن شرف النووی المتوفی سنۃ 76 و 600 للہجرہ، وکتابہ ھذا اختصار لکتاب علوم الحدیث۔ اب دیکھیے کس نے کیا کام کیا اس کتاب پہ، وہ بتا رہے ہیں۔ اس کتاب کو محی الدین یحییٰ بن شرف النووی نے تصنیف فرمایا، جن کی تاریخ وفات کیا ہے؟ سن 676 ہجری ہے، جن کی تاریخ وفات سن وفات 676 ہجری ہے۔ وہ کتاب ھذا، اور ان کی یہ کتاب اختصار ہے لکتاب علوم الحدیث ابن صلاح، امام ابن صلاح کی کتاب علوم حدیث کا، اور ان کی کتاب اختصار ہے ابن صلاح کی کتاب علوم حدیث کا۔ ابن صلاح کی علوم حدیث کی جو کتاب ہے، نہیں وہی ترجمہ ٹھیک ہے، اور امام نووی کی یہ کتاب اختصار ہے ابن صلاح کی کتاب علوم حدیث کی۔ وهو کتاب جید لکنہ مغلق العبارہ احیانا، بس یہ کتاب عمدہ ہے، یہ کتاب عمدہ ہے، لیکن کبھی کبھی کہیں بعض اوقات اس کی عبارت کیا ہو جاتی ہے؟ مغلق ہو جاتی ہے، پیچیدہ ہو جاتی ہے، لیکن کہیں اس کی عبارت کیا ہے؟ پیچیدہ ہے۔ سیدھا سادہ ترجمہ لگاؤ، یہ کتاب عمدہ ہے لیکن کہیں اس کتاب کی عبارت کیا ہے؟ مغلق ہے، پیچیدہ ہے۔ صحیح ہے بات؟ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے
التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر کس نے لکھی؟ امام نووی نے. اور اختصار کس کا ہے اس کتاب میں؟ جو ابن صلاح کی جو کتاب ہے. لیکن اس میں اختصار تو انہوں نے کیا لیکن زیادہ اختصار کر دیا. اتنا اختصار کر دیا کہ عبارت کیا ہو گئی؟ پیچیدہ ہو گئی. اب ہم جیسے لوگ کیا کریں گے؟ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے پھر امام سیوطی آئے. امام سیوطی آئے، انہوں نے جو ہے پھر اس کتاب پر کام کیا. کس پر؟ امام نووی کی کتاب پر. تقریب و تیسیر پر کام کیا. کس نے؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. دیکھیے اس کا نام کیا رکھا؟ تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی. تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی. امام نووی کی تقریب کی شرح میں تدریب الراوی، یعنی اس کتاب کی شرح لکھی انہوں نے. دیکھیے صنفہ جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر السیوطی متوفى سنة 11 للہجرہ وهو شرح لکتاب تقریب النووی. اس کتاب کو جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی نے تصنیف فرمایا، جن کی تاریخ وفات 911 ہجری ہے. 911 ہجری. الحمدللہ کئی مرتبہ آپ کے مزار پر جانے کا موقع بھی جو ہے ملا. مصر ہی میں قاہرہ شہر میں آپ کی قبر انور ہے اور آج بھی لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. 1000 کتابوں کے مصنف تقریباً امام سیوطی. بہت بڑے مصنف، بہت بڑے عالم. کوئی بھی فن آپ اٹھا لیں ایسا نہیں ہوگا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اس فن میں نہ پائی جائے گی. تقریباً تمام فن میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتابیں لکھی. اسی وجہ سے آپ کو ابن الکتب بھی کہا جاتا ہے. ابن الکتب بھی کہا جاتا ہے. خیر آپ کی بہت ساری خوبیاں ہیں. کسی دن کبھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ اس میں بتا دیا جائے گا. 1 گھنٹے تقریباً چاہیے مستقل. بہرحال وہو شرح لکتاب تقریب النووی، اور یہ کتاب ہے اور یہ شرح ہے امام نووی کی تقریب کی. یہ شرح ہے امام نووی کی تقریب کی. کما ہوا واضح من اسمی، جیسا کہ یہ بات واضح ہے اس کتاب کے نام سے. اب اس میں کیا کیا امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے؟ جمع فیہ مؤلف من الفوائد الشیء الکثیر. اس میں اس کا آسان ترجمہ لگا لو، اس کتاب میں اس کتاب کے مؤلف یعنی امام سیوطی نے بہت سارے فوائد کو جمع کیا. بہت سارے فوائد کو جمع کیا. تو تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، اس کتاب کو جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف فرمایا، اور یہ کتاب امام نووی کی کتاب تقریب کی شرح ہے. جیسا کہ یہ بات واضح ہے اس کتاب کے نام سے. اس میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے فوائد کو جمع فرمایا. 11ویں کتاب نظم الدرر فی علم الاثر. نظم الدرر فی علم الاثر. اچھا اس کے مصنف کون ہیں؟ صنفہ زین الدین عبد الرحیم ابن الحسن العراقی المتوفى سنة 86 للہجرۃ، ومشہورۃ باسم الفیۃ العراقی. نظم الدرر فی علم الاثر، اس کتاب کو امام زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی نے تصنیف فرمایا، جن کی تاریخ وفات سن 806 ہجری ہے. ومشہورۃ باسم الفیۃ العراقی، اور یہ کتاب مشہور ہے الفیۃ العراقی سے. الفیۃ العراقی سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ نظم فیہا علوم الحدیث. انہوں نے اپنی اس کتاب میں علوم حدیث کو نظم کی صورت میں پیش کیا ہے، جو کہ کس کی ہے؟ ابن صلاح کی ہے. یعنی انہوں نے اپنی اس کتاب میں
ابن صلاح کی کتاب علوم حدیث کو نظم کی صورت میں پیش کیا ہے، لکھا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، ارے بڑی بات نہیں ہے۔ امام ابن صلاح کی جو کتاب علوم حدیث ہے اس کو پوری کو اشعار کی صورت میں پیش کر دیا، اور کتنے اشعار لکھے؟ 100، 200، 500، 1000۔ الفیت العراقی، تبھی تو نام رکھا نا الفیت العراقی۔ الفیہ کس سے؟ الف سے، ہاں۔ تو 1000 اشعار میں امام ابن صلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب علوم حدیث ہے اس کو جو ہے نظم کی صورت میں پیش کیا، بہت بڑا کام کیا۔ یہ تھے اولیاء اللہ، یہ تھے واقعی میں اولیاء اللہ۔ اللہ رب العزت نے ایسا ان کو ذہن، ایسا دماغ، ایسی عقل، ایسا حافظہ دیا کہ انہوں نے جو ہے اتنی بڑی کتابیں لکھی۔ وزاد علیہ وہی جیدۃ غزیرۃ الفوائد، وزاد علیہ، اور اس پر انہوں نے اضافہ بھی کیا۔ یعنی ابن صلاح کی جو کتاب ہے، امام ابن صلاح کی جو کتاب علوم حدیث ہے اس کو تو نظم کی صورت میں پیش ہی کیا، اس پر جو ہے کچھ اضافہ بھی کیا۔ وہی جیدۃ غزیرۃ الفوائد، اور یہ عمدہ ہے اور اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں۔ وعلیہ شروح متعددۃ، اب جو ہے اس پر علماء نے متعدد شروحات بھی لکھی، تو لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اس پر متعدد شرحیں ہیں، یعنی اس پر علماء نے مختلف شرحیں لکھی۔ منہا شرحان للمؤلف نفسہ، دیکھیے ان شرحوں میں سے 2 شرحیں خود مصنف کی ہیں۔ بتائیے، خود شرح جو ہیں خود 2 شرحیں انہوں نے خود نے لکھی ہے۔ بتائیے، یعنی امام ابن صلاح کی جو کتاب علوم حدیث کتنی مرتبہ اس پر کام ہو گیا۔ یعنی پہلے اس کو انہوں نے نظم کی شکل میں پیش کیا، اس کے بعد میں پھر اس کی ایک شرح لکھی، اس کے بعد پھر دوسری شرح لکھی، کتنی مرتبہ بتائیے کام کیا۔ فتح المغیث فی شرح الفیت الحدیث 12ویں کتاب ہے، یہ کس نے لکھی؟ صنفہ محمد بن عبد الرحمن السخاوی المتوفى سنة 92، وهو شرح على الفیت العراقی، وهو من اوفى شروح الالفیہ واجودها۔ اس کتاب کو محمد بن عبد الرحمن سخاوی نے لکھا، جن کی تاریخ وفات کیا ہے؟ سن 902 ہجری ہے، اور وہ الفیت العراقی پر شرح ہے، یعنی اور یہ کتاب الفیت العراقی کی شرح ہے۔ وہو من اوفا شروح الالفیہ واجودها، اور یہ الفیہ کی جو شروحات ہیں ان میں سب سے زیادہ کامل اور سب سے زیادہ عمدہ ہے۔ اوفا یعنی کامل، راجود یعنی عمدہ۔ تو یہ الفیہ کی جو شروحات ہیں ان میں سب سے زیادہ کامل اور سب سے زیادہ عمدہ۔